استغفر الله من كل ذنب وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله من كل ذنب وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. فلا بد في الإجماعات اللهم صل على محمد فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار الدلالة ألفاظها ولو بملاحظة حال الناقل وخصوص موضع النقل فيؤخذ ذلك. اگر ہماری گفتگو ہو رہی تھی اجماع منقول میں کیا اجماع منقول حجت ہے یا نہیں ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اجماع منقول ناقل اجماع نے اجماع کو نقل کیا ہو، سبب اور مسبب دونوں حسی ہو تو یقیناً حجت ہے. اگر سبب جو ہے حسی ہو یا مسبب جو ہے حدسی ہو تو یحتاج الی ضمیمۃ. ضمیمہ کیا ہے؟ ضمیمہ یہ ہے جس طرح ناقل اجماع ملازمے کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اسی طرح منقول عنہ بھی ایمان رکھنا چاہیے. اگر ثابت ہو، ملازمہ ثابت ہو تو حجت ہے، ملازمہ ثابت نہ ہو تو حجت نہیں ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ آج ایک قاعدہ کلیہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جتنے بھی اجماعات ہیں غالباً کیا ہوتا ہے؟ ان حدسی ہوتا ہے، نہ کہ حسن. اگر حسن ہو تو ہم نے بیان کیا حسن ہو تو حجیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جس طرح خبر حسی حجت ہے، اسی طرح سیدنا جلیل اجماع حسی بھی کیا ہے؟ حجت ہے. اب آئیں غالباً اجماع جو ہے ان حدسی ہوتا ہے یا اعتماد بالملازمہ. اگر ایسا ہو تو فلا تکون حجت نہیں. یہاں تک بات واضح ہے، حجت نہیں. اب آئیں اگر حجت نہیں ہے تو علماء نے جو اجماع سے گفتگو کی ہے وہ دو صورت سے خالی نہیں ہے. یعنی ناقل اجماع یعنی نقل اجماعات جو ہے دو صورت سے خالی نہیں ہے. یا نقل اجماع سبب تام ہے. سبب تام سے مراد کیا ہے؟ لاستکشاف رائے معصوم کے اعتبار سے سبب تام ہے. اگر سبب تام ہو تو فبہا و نعمت حجت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اب آئے اگر سبب ناقص ہو، اس میں ہماری گفتگو ہے. اگر سبب ناقص ہو تو آپ اجماع کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیں مگر بشرطہا و شروطہا. اگر سبب ناقص ہو، اجماع سبب ناقص ہو، یحتاج الی ضمیمۃ، ضمیمے کی طرف محتاج ہے. اب آئیں یہ ضمیمہ تین صورت سے خالی نہیں ہے. اولا کہ وہ اجماع جو سبب ناقص ہے اس کے ساتھ آپ کس کو ضم کر لیں گے؟ الفاظ. کون سا الفاظ؟ جو ناقل اجماع نے جو الفاظ نقل کیا ہے اس کے اندر کتنی طاقت ہے. اب آئیں دو صورت سے خالی نہیں، الفاظ یا صریح ہے. مثلا اجمع جمیع العلماء، تو یقیناً کیا ہے یہ جو الفاظ ہے اس الفاظ کو کس کے ساتھ ضم کر لیں گے؟ الفاظ صریح کو کس کے ساتھ ضم کر لیں گے؟ سبب ناقص کے ساتھ. تو بس سبب ناقص سبب تام ہو، یہ انکشاف رائے معصوم. اب ثانیاً دقت فرمائیں، الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ کی مقدار جو ہے صریح نہیں ہے، غیر صریح ہے. مگر وہ شخص ناقل اجماع جنہوں نے اجماع کو ہمارے لیے نقل کیا ہے، وہ علماء جنہوں نے ہمارے لیے اجماع کو نقل کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے؟ شخصیت معتبر ہے، شخصیت معروف ہے. تو بس کیا ہے بات، ہم شخصیت کو دیکھیں گے، شخصیت کو ضمیمہ کر لیں گے کس کے ساتھ؟ سبب ناقص کے ساتھ. تو بس کیا ہے سبب تام ہوگا. مثلا شخصیت سے مراد کیا ہے؟ شیخ توسی ہے، یا کیا ہے سید سستانی ہے، یا آغا رہبر ہے. ایسی شخصیت ہے جو کیا ہے قابل بھروسہ ہے، ثقہ ہے، انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا.
تو اگرچہ اجماع کیا ہے سبب ناقص ہے، پھر بھی ہم اس کی شخصیت کو دیکھیں گے اور شخصیت کو کس کے ساتھ ضم کر لیں گے؟ اجماع ناقص کے ساتھ، سبب ناقص کے ساتھ۔ وثالثاً، اب آئیں ناقل اجماع نے جس مسئلے میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ آیا مسئلہ وہ قضیہ جس میں جو ہے اجماع کا دعویٰ کیا ہے وہ معروف ہے یا غیر معروف؟ اگر وہ قضیہ معروف ہو، یقیناً قضیہ معروفہ کو کس کے ساتھ ہم ضم کر لیں گے؟ جمع قضیہ معروفہ، تو بس کیا ہے سبب تام، اور اجماع حجت ہے لانکشاف رأی المعصوم۔ دقت فرمائے سبب ناقص سبب رأی سے، سبب تام سے مراد کیا ہے؟ سبب ناقص سے مراد لانکشاف رأی معصوم کے اعتبار سے اجماع کیا ہے؟ اجماع سبب ناقص ہے، تو بس کیا ہے ضمیمے کی طرف محتاج ہے۔ ضمیمہ اولا الفاظ کو ہم ملاحظہ کر لیں گے، الفاظ کے اندر کتنی مقدار دلالت ہے، وثانیاً شخصیت ناقل کو ہم مد نظر رکھیں گے، وثالثاً ہم ملاحظہ کر لیں گے قضیہ وہ مسئلہ جس میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے وہ قضیہ معروفہ ہے یا غیر معروفہ ہے۔ اب ایک مثال دیتے ہیں، وہ قضیہ جو قضیہ معروفہ ہو اور علماء نے جس میں جو ہے علماء نے اجماع کا دعویٰ کیا، مثلا کوئی قضیہ احسن نماز جمعہ کی وجوب و عدم، جی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں شہرت وہ کلائی نہیں شہرت ہو گئی، یہ خود مسئلہ کیا ہے؟ ایک ایسا مسئلہ ہے جو متداول بین الناس ہے، معروف بین الناس ہے، اور اس میں اجماع کا دعویٰ کیا، تو دقت فرمائیں اجماع کا دعویٰ کرنا کیا ہے بات؟ اس زمینے کے ساتھ جو قضیہ معروف ہے بین الناس، ان دونوں کو ہم ضم کر لیں گے، نتیجے میں اس کے اوپر عمل کر لیں گے، اجماع حجت ہوگا۔ یہاں تک بات ہوگی جی، پھر بھی یہ شہرت عرفی ہو گئی، شہرت عرفی کو ضم کر لیں گے۔ شہرت عرفی سے مراد یہ نہیں، اس قضیے کو ہم دیکھیں گے، وہ قضیہ ایسا قضیہ نہیں ہے جو غیر مانوس ہو، بلکہ وہ قضیہ کیا ہے؟ مانوس ہے، متداول بین الناس۔ اب آئیں ان تمام جو ہے امور کو اگر ضم کر لیں اور سبب تام تو فبہا و نعمت، ان امور کو سبب ناقص کے ساتھ آپ نے ضم کیا اور نتیجے میں سبب تام بنا، تو یقیناً اس کے اوپر عمل کر لیں گے، حجت کر لیں گے، فبہا و نعمت۔ اب آئیں ان کو ضمیمہ کرنے کے باوجود بھی سبب تام نہیں، تو آئے ہم اجماع کو ترک کر لیں گے یا مؤیدات کی طرف ہم مؤیدات کو ضمیمہ کر لیں گے، مؤیدات کی طرف ہم کیا کر لیں گے؟ رجوع کر لیں گے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ان امور کے ذریعے سے سبب تام بنا تو فبہا و نعمت، وَإِلَّا يَحْتَاجُ إِلَىٰ ضَمِيمَةٍ أُخْرَىٰ، ضمیمہ اخرى کی طرف محتاج ہے۔ اب آئیں یہ جو ضمیمہ اخرى جو ہے، مثلا دقت فرمائیں، مثلا امارات میں جس میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ بھی جو ہے تین حالت سے خالی نہیں ہے۔ مثلا ناقل اجماع نے اجماع کو نقل کیا، تو یہ جو نقل اجماع کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب ناقص ہے۔ اب خود ناقل کے لیے اور ایک اجماع منقول حاصل ہوا، تو بس اجماع منقول اول کے ساتھ اجماع منقول ثانی کو ہم ضم کر لیں، نتیجے میں اگر سبب تام ہوا تو فبہا و نعمت۔ اب اسی طرح کیا ہے؟ ضمیمہ ثانی ہے، شہرت فتوائے کو ہم کس کے ساتھ ضم کر لیں گے؟ شہرت کو بھی ہم اس کے ساتھ ضم کر لیں گے۔ اگر شہرت کو ہم ضم کر لیں، نتیجے میں سبب تام ہوا تو فبہا و نعمت، وَإِلَّا ہم کس کی طرف رجوع کر لیں گے؟ خبر ضعیفہ، روایات ضعیفہ کو کس کے ساتھ ضم کر لیں گے؟ سبب ناقص کے ساتھ۔ اگر تام بنا تو اس کے اوپر ہم عمل کر لیں گے۔ دقت فرمایا یہ جو ضمیمہ میں بھی ترتیب ہے، دقت فرمایا یہ جو ضمیمہ ہے وہ کیا ہے؟ ترتیب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ضمیمہ جو ہے اگر سبب ناقص ہو تو ضمیمہ ڈائریکٹ کیا ہے؟ نقل اجماع اخرى اس کے ساتھ ضمیمہ کرنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ان
تین امور سے گزرنے کے بعد کیا ہے گا مرحلہ کس کی طرف آئیں گے؟ امارات کی طرف آئیں گے۔ اب مستقیماً امارات کی طرف نہیں جائیں گے، زمینے میں بھی ترتیب ہے، جیسا وضو میں ترتیب ہے اسی طرح زمینہ میں بھی ترتیب ہے۔ اولاً بالالفاظ، اگر الفاظ جامع ہو تو یقیناً باقی زمینے کی طرف محتاج ہی نہیں ہے، سبب تام ہوگا۔ شخصیت کیا ہے؟ شخصیت معتبرہ ہو تو یقیناً کیا ہے گا؟ سمعاً و طاعتاً ہم اس اجماع کے اوپر عمل کر لیں گے۔ اور قضیہ جیسے سماعت شیخ نے فرمایا، قضیہ معروفہ ہے، معنوسہ ہے عند العرف، تو پس کیا ہے؟ باقی ان امور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، حجت تام ہوگا، سبب تام ہوگا، اس کے اوپر عمل کر لیں گے۔ اگر یہ تمام جو ہے کیا ہے گا؟ کافی نہ ہو، ان تمام کے ذریعے سے سبب تام ہونا ثابت نہ ہو، تو ہم کس کی طرف مجبوراً ہم ان معیدات کی طرف رجوع کر لیں گے۔ معیدات یا کیا ہیں؟ نقل امارات ہیں۔ امارات سے مراد اجماع منقول آخر ہے، تو منقول اول منقول ثانی کے ساتھ ہم ضمیمہ کر لیں گے، تو یقیناً کیا ہے؟ حجت ہے، تام ہوگا۔ یا کیا ہے؟ یا شہرت فتوائی، یا قول لغوی اور روایت ضعیفہ وغیرہ۔ اگر سبب تام بنا تو کیا ہے؟ یقیناً جو ہے رائے معصوم کا شکر۔ روایت ضعیفہ مطلقاً تو ہم ضم نہیں کر سکیں گے، اس میں کچھ شروط ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ روایات ضعیفہ ضم کرنے کے نتیجے میں منقول الیہ کے لیے اطمینان حاصل ہو، کس بات کے اوپر؟ رائے معصوم کے اوپر، تو حجت ہے، وَإِلَّا حجت۔ اب ایک نقطہ دقت فرمایا، یہاں مصنف نے اشارہ فرمایا، یہ جو انکشاف رائے معصوم ہے یا تضمناً ہے یا التزاماً، اگر سبب تام ہو تو سبب تام لانکشاف رائے المعصوم یا تضمناً ہے یا التزاماً۔ تو تضمناً سے مراد کیا ہے؟ تضمناً سے مراد یہ ہے کہ اگر اجماع دخولی ہو یا تصرفی، اجماع میں وجود امام ضمناً شامل ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ انکشاف رائے معصوم تضمناً۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب آئیں، کبھی جو ہے انکشاف رائے معصوم تضمنی نہیں ہے بلکہ بدلالت الالتزامی ہے۔ بدلالت التزامی سے مراد کیا ہے؟ اگر ملازمہ یعنی اجماع لطفی ہو، اجماع عادی ہو و اجماع اتفاقی ہو۔ دقت فرمائیں ہمیں۔ لیکن الاجماعات المنقولۃ فی السنۃ الاصحاب غالباً مبینۃ علی حدس الناقل۔ مصنف ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں۔ جی نعم، تو ہم نے کل بیان کیا تھا، وہ نعم ترجمہ نہیں کیا تھا، بیان کیا تھا۔ اگر کوئی اس کے خلاف کوئی قرینہ نہ ہو تب کیا ہے؟ ہم اس کے اوپر عمل کر لیں گے، اگر کوئی قرینہ ہو تو قرینے کے مطابق ہم عمل کر لیں گے۔ لیکن الاجماعات المنقولہ، لیکن اجماعات منقولہ جو ہے، یہ تمام ہم نے جو سبب و مسبب کے بارے میں گفتگو کی، یہ جو سبب جو ہے حسی ہونے کی تمام اقسام کیا ہے؟ فقط کیا ہے؟ امور فرضیہ ہے، واقعی میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن الاجماعات المنقولہ، اجماعات منقولہ فی السنۃ الاصحاب، فی السنۃ الاصولیین جو ہے غالباً کیا ہے؟ مبینۃ عن حدس، غالباً کیا ہے؟ اجماع حدسی ہے، حدس ناقل او اعتقاد الملازمتی، یا کیا ہے؟ اعتقاد ملازمے کی بنا پر ہے۔ اب اعتقاد ملازمہ یا کیا ہے؟ اجماع لطفی ہے، عقلاً ہے، یا کیا ہے؟ اتفاقی ہے یا حدسی ہے۔ اب آئیں، اگر مبینۃ علی الحدس ہو غالباً تو کیا ہے؟ فلا اعتبار لہا، وہ اجماع حجت ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ کیوں حجت نہیں ہے؟ جب تک کیا ہے؟ معلوم لہو ما لم ينکشف ان نقل السبب کان مستندا الی حسن، اور مطلب جب تک کیا ہے؟ نقل سبب جو ہے
اس بات کے اوپر اعتماد نہ کیا ہوا ہو، اس کے اوپر استناد نہ ہوا ہو الا حسین، تو بس کیا ہے معیار کیا ہے اجماع میں؟ اجماع میں نقل سبب اب حسن ہونا چاہے تب حجت ہے، وَإِلَّا اگر حدسن ہو تو حجت نہیں ہے۔ جی ہاں، کانا نقل و سبب، جی سبب، احسنتم، سبب، جی سبب مسبب ہے، مسبب ہے، جی احسنتم، مسبب میں، بالکل مسبب میں۔ فلا بد، بس کیا ہے گا جب کیا ہے گا سبب سے اگر سبب تام ہو تو یقیناً حجت ہے، اگر سبب ناقص ہو تو ضمیمے کی طرف محتاج ہے۔ مصنف ضمیمے کی طرف اشارہ، فلا بد فی الاجماعات المنقولہ، ابھی ہم نے فرمایا اجماعات منقولہ حجت نہیں ہے، کیوں حجت نہیں ہے؟ چونکہ سبب تام نہیں ہے، سبب ناقص ہے، تو بس فلا بد فی الاجماعات المنقولہ محتاج ہے ضمیمے کی طرف، وہ ضمیمے کیا ہے گا بالفاظ مختلفہ، الفاظ مختلفہ، کس اعتبار سے الفاظ مختلف؟ الفاظ مختلف ہوتا ہے کس اعتبار سے؟ نقل اجماع میں الفاظ مختلف ہوتا ہے کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے من استظہار مقدار دلالت الفاظ، دلالت الفاظ کی جو ہے کیا ہے گا استظہار مقدار دلالت مختلف ہوتا ہے۔ اب آئیں ولو ضمیمہ اولا، اگر الفاظ جو ہے ایسا الفاظ ہو جو کیا ہے گا صریح بالدلالت ہو، مقدار دلالت تام ہو، تو یقیناً کیا ہے گا اجماع منقول ناقص کے ساتھ کیا ہے گا ضم کر لیں گے۔ اب آئیں ضمیمہ ثانی، ولو اگرچہ بملاحظت حال الناقل، اگرچہ یہ ضمیمہ کیا ہے گا ناقل کی حالت کو ہم مد نظر رکھیں گے، ناقل ایک ایسی شخصیت ہے جو کیا ہے گا قابل بھروسہ ہے، قابل اعتماد ہے، ثالثاً وخصوص موضع النقل، اور ضمیمہ کر لیں گے خصوص موضع نقل، تو فرماتے ہیں اگر حاکی اجماع ناقل اجماع نے ایک ایسا مسئلے کا دعویٰ کیا ہے جو کیا ہے گا جو مشہور و معروف ہے۔ اب آئیں یہ فیؤخذو نتیجہ ہے، فیؤخذو ذالک المقدار، ذالک المقدار سے مراد کیا ہے؟ ذالک المقدار الدلالت، مقدار دلالت چاہے الفاظ ہو، چاہے شخصیت ہو، چاہے موضوع نقل ہو، یعامل معہ، اس کے ساتھ ہم تعامل کر لیں گے کأن هذه الاجماع اجماع محصل ہے۔ کب سیدنا؟ عبارت انتہائی ناقص ہے، اگر سبب تام ہو تو ہم تعامل کر لیں گے اس اجماع جو مع الضمیمہ جس کے ساتھ ہم نے ضم کیا ہے اجماع محصل کی طرح، اجماع محصل حجت ہے، تو پس کیا ہے یہ بھی حجت ہے۔ اب آئیں فَإِن كَانَ بمقدار، یہ جو بعد میں لائے مصنف نے، فَإِن كَانَ بمقدار، فَإِن كَانَ هذه الخصوصیات، یہ جو خصوصیات جو ہے بمقدار تمام سبب، بمقدار تمام سبب ہو تو یقیناً کیا ہے گا ہم اس کے ساتھ محصل کی طرح تعامل کر لیں گے۔ وَإِلَّا، اب آئیں ان خصوصیت کو ہم نے ضم کیا پھر بھی کیا ہے سبب تام نہیں ہوا، تو فرمایا وَإِلَّا یہ جو امور ہے، امور ثلاثہ ہے جن کی وجہ سے ضمیمہ کرنے کے باوجود بھی سبب تام نہیں ہوا، تو فلا یجدی، فائدہ نہیں، یعنی فلا یجدی سے مراد فلا تکون حجت نہیں ہے۔ اب آئیں کب حجت ہوگا؟ پھر بھی ضمیمے کی طرف محتاج ہے۔ وَإِلَّا فَلَا يُجْدِي مَا لَمْ يَضُمَّ إِلَيْهِ، جب تک اس کے ساتھ کیا ہے گا ضمیمہ نہ کر لیں تب تک کیا ہے گا فائدہ مند نہیں ہے، تب تک حجت نہیں ہے۔ اب آئیں ما یضم کیا ہے؟ ما یضم مما حصلہ ناقل، احسنتم، اس کے لیے اجماع آخر کیا ہوا؟ اجماع ثانی حاصل ہوا، تو اجماع اولا جو ناقص تھا اس کے ساتھ اجماع ثانی کو ضم کر لیں گے، اگر حجت ہوا، اگر تام ہوا تو فبہا، او نقل لہو کی ضمیر للاجماع من سائر الاقوال، تمام اقوال کو اس کے ساتھ ضم کر لیں گے، اقوال سائر الاقوال سے مراد احسنتم شہرت بتاوی وغیرہ، احسنتم جزاکم اللہ، او سائر الامارات، یا سائر امارات کو اس کے ساتھ ضم کر لیں گے،
سائرہ امارات سے مراد ممکن ہے ہم نے ابھی روایت ضعیفہ خبر واحد وغیرہ کو اس کے ساتھ ضم کر لیں گے. اب آئیں ان تمام کو ضم کیا ما بھی تم سبب تام ہو تو فبہا ونعمت. مصنف فرماتے ہیں ففہم مختلف جو ہے یہاں ممکن ہے مختلف نکات کی طرف اشارہ ہو. ان میں سے جو مہم جو نکات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو تمام جو آپ نے جتنے بھی ضمیمہ جو آپ نے فرمایا کہ الفاظ یا شخصیات یا قضیہ پھر اس کے بعد کیا ہے گا امارات، یہ تمام حجت ہے یا نہیں ہے؟ ذاتاً حجت نہیں ہے. تو پس کیا ہے گا سبب ناقص خود حجت نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک ایسی چیز کو ضمیمہ کر لیں جو کیا ہے گا حجت نہیں ہے. لا حجت کو لا حجت کے ذریعے سے کیا ہے گا ضم کرنا وہ سبب حجیت نہیں ہے. دور نہ کہیں توقف سے علی نفسی دور ہے. یہاں امارات غیر اجماع ہے، شہرت فتوائی غیر اجماع ہے. دقت میں دوبارہ بیان کر لوں گا. اب یہ سبب ناقص کیا ہے؟ سبب ناقص لا حجت ہے. اب یہ جو امارہ ہے جو سبب ناقص کے اوپر ضم کرتے ہیں یا وہ ضمائم جو کیا ہے کس کے اوپر کس کے لیے ضم کرتے ہیں، جس کی حجت ہونے کے لیے سبب ناقص کی حجت ہونے کے لیے ہم ضم کر لیتے ہیں، وہ کیا ہے وہ خود لا حجت ہے. تو پس کیا ہے لا حجت کے لیے لا حجت ضمیمہ لانا یہ سبب حجت نہیں ہے. جی احسنتم جزاکم اللہ. فتلخص بما ذکرنا. دقت المصنف یہاں پر جو ہے کأنہ ما ذکرنا کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اگر سبب نقل اجماع سبب تام ہونے کا معنی یہ ہے کہ دقت فرمائیں سبب و مسبب دونوں حصی ہو، سبب مسبب دونوں حصی ہو تو یقیناً کیا ہے انکشاف رأی معصوم تضمناً ہے. تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اجماع کیا ہے حجت ہے. یا سبب کیا ہے سبب حسن ہے مسبب ان حدسن ہے، مگر منقول الیہ ملازمے کے اوپر یعنی ملازمہ بین سبب و مسبب کے درمیان جو ملازمہ ہے اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے. تو اگر ایسا ہو تو کیا ہے رأی معصوم کشف ہوگا مگر کشف تضمنی نہیں ہے بلکہ کشف التزامی ہے. دقت فرمائیں بما ذکرنا ان الاجماع المنقول اجماع منقول بخبر واحد، خبر واحد کے ذریعے سے جو اجماع منقول نقل ہوتا ہے من جہتی اس اعتبار سے من جہتی حکایت ہی من جہتی حکایت کے نیچے لکھے من جہتی استکشاف رأی المعصوم بالتضمن ہے. کب؟ اگر اجماع دخولی ہو بعبارت اخرى سبب و مسبب دونوں حسی اول التزام یا انکشاف التزامی ہے. تو فرماتے ہیں کا خبر واحد فی الاعتبار، خبر واحد کی طرح ہے فی الاعتبار حجیت. دقت فرمائے مصنف نے بالکل ایک قاعدہ کلیہ میں معیار کو بیان فرمانا. معیار حجت کیا ہے؟ معیار حجت اگر انکشاف رائے معصوم تضمنی ہو یا التزامی ہو تو حجیت میں خبر واحد کی طرح ہے. جس طرح خبر واحد حجت ہے اسی طرح اجماع بھی حجت ہے. اب یہ اذا کانا کس کے لیے بیان ہے؟ احسنتم جزاکم اللہ، التزام کے لیے بیان ہے. اذا کانا من نقل الیہ مما یرا الملازمۃ بین رأیہ وما نقل. فرماتے ہیں کہ منقول الیہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے کس بات کے اوپر؟ رأی معصوم ہوا کیا ہے گا اجماع کے درمیان کیا ہے گا ملازمہ ہے. اب آئے وما نقلا کیا ہے گا من الاقوال ہے، اقوال علماء ہیں یعنی اجماع منقول ہے. اب یہ اجماع منقول دو حالت سے خالی نہیں ہے، بنحو الاجمال ہے یا بنحو کیا ہے گا فی الجملہ ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر منقول الیہ کے نزدیک ملازمہ ثابت ہو عقلاً عادتاً و حدساً، چاہے یہ جو اجماع
منقول الیہ کی طرف نقل ہوا ہے، بالتفصیل ہو یا بالاجمال ہو یا بالجملہ ہو، حجت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب آئیں کیوں حجت ہے، اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں تعمہ، جملہ اور اجمال میں بالاجمال سے مراد یہ ضرور لکھیں، مثلا کیا ہے گا اجمع علماؤنا، یہ اجمع علماؤنا کیا ہے؟ بالاجمال ہے، عفوا بالجملہ ہے۔ اب بالاجمال سے مراد اجمع اصحابنا، یہ اصحابنا کیا ہے گا اقل کیا ہے گا، جس میں اجمال شدت ہو تو وہ اجمال ہے، فی الجملہ سے مراد جملہ سے مراد جس میں اجمال ہو مگر کیا ہے گا فی الاجمال کی طرح مجمل کی طرح نہ ہو۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ تعمہ، ابھی آپ نے فرمایا چاہے بالاجمال ہو چاہے فی الجملہ ہو حجت ہے، مگر مہم کیا ہے گا، مہم یہ ہے کہ منقول الیہ ملازمے کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ کیوں حجت ہے؟ تعمہ، احسنتم، ادلہ خبر واحد مذکورہ اجماع کو شامل ہے۔ ادلۃ اعتبار الخبر الواحد وینقسم باقسامہ، جس طرح خبر تقسیم ہوتے ہیں اسی طرح کیا ہے گا اجماع بھی تقسیم ہوگا۔ مثلا اگر خبر ثقہ ہے، خبر حسن ہے، خبر ضعیف ہے، اسی طرح اجماع بھی کیا ہے گا تقسیم ہوتے ہیں۔ اجماع کیا ہے گا، اجماع ضعیف ہے، اجماع موثق ہے، اجماع کیا ہے گا معتبر ہے۔ وَيُشَارِكُ الْإِجْمَاعُ فِي أَحْكَامِهِ فی احکام الخبر، وَإِلَّا سے مراد احسنتم وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ، اگر ملازمہ ثابت نہ ہو، لیکن لم یکن سے مراد اگر ملازمہ ثابت نہ ہو کس کے نزدیک، منقول الیہ کے نزدیک ثابت نہ ہو تو کیا ہے گا مثل خبر واحد نہیں ہے، کس میں، فی الاعتباری، اعتبار میں، کس اعتبار سے، انکشاف رائے معصوم، قول معصوم کا شف نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا، یہاں تک ہماری گفتگو ہو گئی۔ سبب کیا ہے، سبب حسی ہو اور مسبب بھی حسی ہو، دونوں کیا ہے گا حسی ہو تو یقیناً کیا ہے گا خبر واحد کی طرح، خبر کی طرح کیا ہے حجت ہے۔ وَأَمَّا نقطۂ ثانی، وَأَمَّا مِن جَهَةِ نقل السبب، جیسا غیر نے ابھی فرمایا نقل سبب کے اعتبار سے کیا ہے حسی ہے، مگر مسبب کیا ہے حدسی ہے، تو فرماتے فَهُوَ فِي الْاعْتِبَارِ، اعتبار میں ضمیمے کی طرف محتاج ہے، جو ابھی ہم نے بیان کیا، مفصلاً ہم نے گفتگو کی۔ یعنی مصنف نے کلن کیا ہے یہاں دو خلاصے میں دو قاعدے کلیہ بیان کیا۔ قاعدے کلیہ یہ ہیں کہ اگر سبب تام ہو تو انکشاف رائے معصوم ضمناً ہے یا کیا ہے التزاماً ہے، حجت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر ضمناً و تضمناً نہ ہو تو کس کی طرف محتاج ہے، ضمیمے کی طرف محتاج ہے۔ اگر ضمیمہ سبب بنے سبب تام کا تو یقیناً کہے گا ہم اس کے ساتھ اجماع محصل کی طرح تعامل کر لیں گے، حجت ہے۔ وَإِلَّا کہے گا ضمیمہ اخر کی طرف محتاج ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا مِن جَهَةِ النَّقْلِ، سبب کیا ہے گا حسن ہو، فَهُوَ فِي الْاعْتِبَارِ، اعتبار میں یعنی حجیت میں، بالنسبت الی مقداری من، ضمیمے کی طرف الی مقداری من الاقوال، اقوال کو ہم ضمیمہ کر لیں گے۔ کون سا اقوال؟ جو التی نقلت الیہ الی المنقول الیہ علی الاجمال، یا کیا ہے نقل علی الاجمال، اجمالا نقل ہوا، مثلا اجمع اصحابنا بالالفاظ، اس الفاظ کی طرح ہے، نقل الاجماع، اجماع کو نقل کیا گیا ہے، مثلو ما اذا نقلت علیہ تفسیر کی طرح ہے، یعنی حجت ہے۔ اگر ضمیمے کے نتیجے میں ضمیمہ کا اگر وہ الفاظ جو جس کو آپ نے ضم کیا تھا سبب ناقص کے ساتھ ولو بالاجمال ہو، مگر کہے گا سبب تام بنا تو کہے گا وہ الفاظ جو بالاجمال ہے وہ الفاظ تام کی طرح ہے۔ جس طرح الفاظ تام میں کہے گا حجت ہے، اسی طرح الفاظ ناقص میں بھی نقل الفاظ ناقص میں بھی حجت ہے۔ اب
فلو ضم الیہ، الیہ سے مراد الی الاجماع، وہ بھی کیا ہے گا سبب ناقص سے ضم کر لیں گے، مما حصلہ، حصلہ یعنی وہ الفاظ اس کو اس نے احسن جزاکم اللہ، او نقل لہو، لہو سے مراد للمنقول الیہ من سائر الاقوال او سائر الامارات، مقدار کان المجموع منہ، یہ مقدار کان المجموع کس کا جواب ہے؟ احسن تم جدو لو ضمہ کی دقت فرمائیں، لزمہ کا جواب ہے، لو ضمہ کان المقدار، مقدار کان المجموع منہ، مجموع کا جو مقدار ہے، وما نقل بلفظ الاجماع بمقدار السبب التام، سبب تام بنے تو کیا ہوگا گا؟ کان المجموع کالمحصل، محصل کی طرح کیا ہے؟ حجت۔ فیکون حالہ، حال مجموع کما اذا کان کلہ منقولا، جس طرح کیا ہے گا اجماع منقول حجت ہے، اسی طرح کیا ہے گا مجموع بھی، یعنی وہ اجماع جو مع الضمیمہ حجت ہوا ہے وہ بھی کیا ہے گا حجت ہے۔ ولا تفاوتا، انشاءاللہ کل یہاں سوال مقدر کا توہم کا جو ہے جواب جو ہے انشاءاللہ کل اب عزیزان کی خدمت میں بیان کر لوں گا۔ وصلی اللہ علی محمد طیبین الطاہرین۔